اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، درس توضیح المسائل اور احکام کے سلسلے میں روزانہ آپ کی خدمت میں کیئر اسلام کی طرف سے کلپس جاری کیے جا رہے ہیں۔ توضیح المسائل کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے یعنی کلمات قصار سے بھی روزانہ 2 حکایتیں اور 2 نصیحتیں اور 2 قول کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بناتے ہیں، ان کی کلپس کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آج اس توضیح المسائل کے درس میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے اس کا نام تھا مطہرات، کہ وہ چیزیں کہ جو خود بھی پاک ہیں اور بہت سی نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جن میں ذکر ہوا پانی کا، زمین، سورج اور اس کے علاوہ انقلاب، انتقال اور استحالے کا۔ آج جس مطہرات کا تذکرہ ہے اس کا نام ہے اسلام اور طبعیت، یعنی مسلمان ہو جانا بھی پاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض نجس چیزیں طبعیت کی وجہ سے پاک ہو جایا کرتی ہیں۔ ان کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح سے آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہ تمام مسائل آغا کی توضیح سے اور ان کی دوسری کتابوں سے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ حضرات مزید معلومات کے لیے آغا کی توضیح کی طرف بھی مراجعہ فرما سکتے ہیں۔ بات ہے اسلام کی، کہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ کہنا بھی بعض نجس چیزوں کو پاک بنا دیتا ہے۔ کس کو اور کیسے، اس کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی کافر شہادتین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبداللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے دے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کے حکم میں تھا، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا بدن، تھوک، ناک کا پانی اور پسینہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے وقت اگر اس کے بدن پر کوئی عین نجاست ہو تو اسے دور کرنا اور اس مقام کو پاک پانی سے دھونا ضروری ہے۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو وہ پاک ہے شریعت کی نگاہ میں، مگر اس کے بدن پر اگر کوئی نجاست لگی ہو، مثلا خون یا پیشاب کی وجہ سے اس کا لباس نجس ہو، یا کسی دوسری عین نجاست کی وجہ سے اگر اس کا لباس نجس ہے تو اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ وہ خود پاک ہے، اس کی رطوبتیں بھی پاک ہیں، لیکن اس کے لباس کو اور بدن کو کہ جس پر نجاست لگی ہوئی ہے پانی سے پاک کرنا ضروری ہوگا۔ بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو ڈالے، یعنی اس مقام کو کہ جہاں پر نجاست تھی، اگر اسلام لانے سے پہلے وہ نجاست دور ہو چکی ہو، پھر بھی اس کو چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد جب خود مسلمان ہو گیا تو اس متنجس چیز کو بھی دوبارہ پانی سے دھل کر پاک کر لے۔ اگلا مسئلہ، ایک کافر کے مسلمان ہونے سے پہلے اگر اس کا گیلا لباس اس کے بدن سے چھو گیا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے، یعنی وہ گیلا کپڑا اس کو دھلنا ہوگا۔ اگر کافر شہادتین پڑھ لے اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں تو وہ پاک ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، لہٰذا وہ پاک رہے گا۔ اور اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہوئی ہو جو توحید اور رسالت کی شہادت کے منافی ہو، یعنی جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، پیغمبر کی رسالت کا اگر انکار کرے، ایسی کوئی بات اگر اس کی زبان سے جاری نہ ہوئی ہو تو صورت وہی ہے، یعنی تب بھی وہ پاک رہے گا اگرچہ اس نے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگلا مسئلہ اور اگلے مطہرات میں جس کا نام ہے طبعیت۔ طبعیت کی وجہ سے بھی بعض چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ طبعیت کیا ہے، اس کی تعریف اور مسئلوں کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ طبعیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے، یعنی ایک شے پاک ہوئی، اس کے صدقے میں اور اس کی طبعیت میں دوسری شے بھی پاک ہو جائے۔ مثلا
اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی ہو، کیونکہ شراب نجس ہے، سرکہ پاک ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شراب اگر 2/3 جل کے 1/3 باقی رہ جائے اور سرکہ بن جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اب جس برتن میں یہ شراب تھی، اس شراب کے پاک ہونے کے بعد وہ برتن بھی وہاں تک پاک ہو جائے گا جہاں تک شراب ابل کر پہنچی تھی۔ اور اگر کپڑا یا دوسری کوئی چیز جو عموماً شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے اور اس سے نجس ہو گئی ہو یعنی شراب سے، تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ شراب سرکہ بنے گی وہ تمام چیزیں اس کی پاک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح یعنی برتن کا باہر کا حصہ شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے، یعنی اندر تو پاک ہو گیا مگر باہر اگر نجاست لگی ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ کافر کا بچہ بذریعہ طبعیت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی کافر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ پاک ہو جاتا ہے اور پاکیزگی کے احکام اس پر جاری ہو جاتے ہیں، جس طرح سے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تو اس کو نجس شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مجنب کے جو جنابت کے بعد اگر غسل نہ کرے تو وہ بھی کافر، وہ نجس ہے، اسی طرح سے کافر بھی ظاہری جو اگر نجاست دیکھیں گے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا وہ بظاہر نجس ہے، اور قلب اس کا توحید سے دور ہونے کی وجہ سے بھی نجس ہے۔ بہرحال ان دونوں نجاستوں میں ایک مجنب میں اور ایک کافر میں مقابلہ یوں نہیں ہو سکتا کہ مجنب متنجس ہے اور کافر نجس، ان کا فرق میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ یہ ذکر اس لیے ضروری تھا کہ بعض افراد کافر کی ظاہری نجاست کو نجاست سمجھتے ہیں اور باطنی نجاست کو نجاست نہیں جانتے، ان کو عین نجاست اور متنجس شے میں فرق کرنا معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا کافر کا بچہ بذریعہ طبعیت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کافر مرد مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع ہے، اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اس بچے نے کلمہ نہیں پڑھا مگر اپنے ماں باپ کی یا دادا کی وجہ سے کہ جس کے کفالت میں یہ بچہ ہے، یہ خود بخود پاک ہو جاتا ہے، چاہے یہ لا الہ الا اللہ کہے یا نہ کہے۔ لیکن اسی صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے، یعنی تبھی یہ بچہ پاک ہوگا کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو، یعنی گارجین اس کا وہ ہو کہ جو مسلمان ہو گیا ہو، نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریبی رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو، یعنی وہ بچہ پوری طرح سے اس نو مسلم کے اوپر ڈیپینڈ ہو۔ تو اب یہ جو نو مسلم ہے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھی مسلمان کے ہی حکم میں ہوگا اور پاک ہو جائے گا۔ دوسری شرط کسی کافر کے بچے کے پاک ہونے کے لیے کیا ہے کہ ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ یا دادا یا پردادا میں سے کوئی ایک بھی اس کے ہمراہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبعیت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے، یعنی ایک بچہ بھی اپنے گارجین کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، ان 2 شرطوں کے ساتھ، جس کو آپ دوبارہ پاز کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے یہ آخری صفحہ، وہ تختہ یا سل جس پر میت کو، چونکہ میت بھی نجس ہے، وہ چاہے کسی مسلمان کی ہو یا غیر مسلمان کی ہو، انسان مرنے کے بعد نجس ہے، وہ تختہ یا سل جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ ڈھانپی جاتی ہے، نیز غسال کے ہاتھ، یہ تمام چیزیں جو میت کے غسل کے ساتھ دھل جاتی ہیں غسل مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں اپنے آپ پاک ہو جائیں گی اس وقت کہ جب میت کو ہم نے غسل دے کر پاک کر لیا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جو اس کے ساتھ دھل گیا ہے۔ مثلا میں اپنے نجس لباس کو ہاتھ سے مل کے دھل رہا تھا، تو اب جب میرے کپڑے کو پاک ہونے کا حکم لگ جائے گا 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ جب میں اس کو دھو لوں گا اور کپڑا پاک ہو جائے گا تو الگ سے مجھے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کپڑے کی طبعیت میں یہ ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر لباس یا اس جیسی کوئی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور پر نچوڑا جاتا ہو تاکہ جس پانی سے دھویا گیا ہے اس کا دھون نکل جائے تو جو پانی اس میں رہ جائے وہ پاک ہے۔ یہ مسئلہ ان کے لیے اہم ہے کہ جن کو شک ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنی کپڑے کو بار بار پاک کرتے رہتے ہیں کہ ابھی اس میں پانی باقی رہ گیا ہے، ابھی باقی رہ گیا ہے۔ جتنا عام طور پہ نچوڑ کر نکال دیا کافی ہے، جو باقی رہ جائے گا
وہ کپڑے کی طبیعت کی وجہ سے باقی ماندہ پانی پاک رہے گا۔ اسی طرح سے جب نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس کے بہہ جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں باقی رہ جاتا ہے یا رہ جائے وہ پاک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس نجس ہوا، اس کو قلیل پانی سے 2 مرتبہ دھل دیا، پانی آپ نے بہا دیا، اب جو قطرات گلاس کے اندر باقی رہ جائیں یا جو رطوبت رہ جائے وہ پاک ہو جاتی ہے گلاس کے پاک ہونے کے ساتھ، اور اس کو کہا جاتا ہے طبعیت، یعنی کسی پہ ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے پاک ہو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے یہ دروس سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو رہے ہوں گے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو شاید ہماری زندگی میں جن کا بہت زیادہ دخل نہ ہو، مگر ہمارے کانوں سے گزرنا اس لیے ضروری ہے کہ نہیں معلوم زندگی کے کس موڑ پر کہاں پر کون سا مسئلہ پیش آ جائے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔